وصل على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتحت المدینہ بالإحراق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اتر کر ہراسے سے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکاتا یا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. محترم جناب صدر، اساتذہ کرام اور معزز مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کے سامنے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اسلام تلوار سے چلا یا اخلاق سے. جناب صدر، لفظ اسلام سلامتی سے ماحول سے جو امن و امان اور احوات و موعدات کا مظہر و منبع ہے، جس کا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کفار بھی سب کے دل سے متعارف ہے. چنانچہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تنہا آغاز فرمائی، جس کی حقانیت کے سامنے وقت کے بڑے بڑے فرقان سرنگو ہوگی. دغ اسلام کے گردن دینے والے دین اسلام کے لیے گردن دینے والے بن گی، دین حق کو مٹانے والا دین کے دغے اور مبلغ بن گی. العرض پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی برکت سے یدخلوا فی دین اللہ افواجا کا منظر عیان ہے. جناب صدر، آج یورپ کا یوتھ زوروں پر ہے، ان کی رنگینیوں میں دیکھتی ہوئی عقل مایوب ہے. کفار کا میڈیا اپنی جذبات میں بے قابو ہے، جو اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب سے مدہوش ہے. جھوٹ کے سارے زندگی بسر کرنے والا شیطانی ٹیلا اسلام کے بڑھتے ہوئے تعداد سے مبہوت ہے. یہ پروپیگنڈا چل کر کہ اسلام تلوار کے زوروں پر پھیلا ہے، اسلام کی اشاعت و تبلیغ کو تاراج کرنے کی کوشش ہے. لیکن میرے حضور مسلمانوں، یہ ان کی سوچ اور ہم یعنی ہے. تاریخ سے ادنا معرفت رکھنے والا طالب علم بھی جانتا ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، نہ کہ تلوار سے. بالفرض مان بھی لیا جائے کہ اسلام تلوار کے زوروں پر پھیلا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر جس سے صادق کو کون سی تلوار دکھائی تھی، عمر فاروق جسے بہادر کو کس کی تلوار نے عاجز کیا گیا تھا، عثمان علی جسے صحیح کو کس کی تلوار نے عاجز کیا تھا، علی مرتضیٰ جسے نواب کو کس کی تلوار نے ڈرپوک بنایا تھا، خالد بن والد جسے جنرل کو کون سی تلوار دکھائی تھی، ابو دجانہ جسے بہادر کو کس تلوار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا تھا، زید بن حارث کو کسی نے غلامی پر مجبور کیا تھا. ابتدائی اسلام سے فتح مکہ تک دشمنان اسلام کے سپہ سالاری کے فرائض انجام دینے والا ابو سفیان کو کس نے قبول اسلام پر مجبور کیا تھا. العرض قوم دیش 1,24,000 انبیاء کرام جو وقت کے عظیم جنگجو اور ماہرین حرب تھی، انہوں کس کی تلوار نے ایمان لانے پر مجبور کیا تھا. بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اسلام کو ہر دور میں تلوار سے مٹانے کی کوشش کی گئی. چنانچہ حضرت بلال کو اسلام چھوڑنے کے لیے تلوار کا زور لگایا گیا، مگر انہوں نے دل نہ چھوڑا. حضرت حباب بن عراق کو انگاروں میں لٹایا گیا، مگر انہوں نے دل نہ چھوڑا. حضرت سمیہ کو نزا کے آنے پر چلا گیا، مگر دل نہ چھوڑا. حضرت حباب کو چولہے پر چڑھایا گیا، مگر دل نہ چھوڑا. حضرت حذیفہ کو کتے پانی میں ڈالا گیا، مگر انہوں نے دل نہ چھوڑا. جناب صدر، میں اپنا تقریر ایسا اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمیں پھر دعوتی دین الہی عام کرنا ہے، ہمیں پھر دعوتی دین الہی عام کرنا ہے، بہانے کل سے پھر دبدبہ اسلام کرنا ہے. والسلام.